السلام علیکم۔ اپنے کھانے کے اندر ادرک، ہلدی اور کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل پانی پئیں اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے۔ املی کا اچار کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ کھانا چبا کر کھاؤ، جلدی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ جس کے کان میں درد رہنے لگے وہ زیادہ سے زیادہ یخنی کا استعمال کرے۔ سرسوں کے تیل کو پنڈلیوں پر مل دینے سے پورے بدن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور رہتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں اور داغ نہیں نکلتے۔ چائے کی وجہ سے بھی بدن میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ معدے کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھا لینے سے آپ کی جلد ٹائٹ رہے گی۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیں۔ نہانا شروع ہی کیا جائے تو پیشاب آ جائے تو یہ معدے کی کمزوری اور مثانے کی گرمی کی نشانی ہے۔ زیادہ میٹھے کا استعمال ناشتے میں مت کرو ورنہ شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نہا لیا کرو، اس سے آپ کو خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر موٹے ہونا چاہتے ہو تو رات کے وقت روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو۔ چہرے کی چکنائی کو دور کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ اگر آپ کے بال گرتے ہوں تو ایلو ویرا کا تیل استعمال کر لیا کرو۔ بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے بدن میں طاقت رہے گی۔ پانی کے گلاس میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیموں نچوڑ کر نہا منہ پینے سے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہوں تو آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد یا لکوریا ہو جاتا ہو تو آپ روزانہ صبح کے وقت 8 یا 10 بادام کھا لینے سے آپ کو دونوں تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ جو افراد روزانہ چیری کا استعمال کرتے ہیں ان کی ہڈیاں اور جوڑ ٹھیک رہتے ہیں۔ پیشاب میں انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس پینے سے آرام مل جاتا ہے۔ بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرتا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہر بیماری، ہر بلا سے محفوظ رکھے، آمین۔